تھر کا صحرا اپنی اداسیوں اور خوشیوں میں بھی ایک عجیب حسن رکھتا ہے۔ جیسے ہی آپ صحرا میں قدم رکھتے ہیں، ایک عجیب اداسی منظر میں ڈیرا ڈال دیتی ہے، لیکن اس ویرانے میں جب مور کی کوک کانوں میں رس کھولتی ہے تو منظر یکسر بدل جاتا ہے، جسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار میں ملیر بھی کہا گیا ہے۔ اس گوٹ کو ماروی کا گوٹ یا ماروی کے کنویں والا گوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع تھر پار کر کے تحصیل نگر پار کر میں ہر لب سڑک واقع اس گاؤں کی طرف ایک پختہ سڑک نکلتی ہے، جہاں اس سڑک کا اختتام ہوتا ہے وہ مشہور زمانہ ایک داستان نے جنم لیا ہے۔ حب الوطنی کی لازوال داستان، تھر اور تھر کی مٹی سے محبت کی عجیب داستان، شاہانہ ٹھاٹھ ہاٹ کو چھوڑ کر مشکلات سے بھری زندگی اختیار کرنے کی۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ ملک تھر کے اس گاؤں میں ایک غریب محنت کش کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا جس کے حسن جان سوز کا چرچا آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ گاؤں کے ہر لڑکے کی خواہش تھی کہ ماروی اس کے عقد میں آئے۔ گاؤں والے کہتے ہیں ماروی کو تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان نے ماروی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ذات پات اور رسم رواج میں بہت زیادہ تفاوت کے بنا پر یہ رشتہ نہ ہو سکا۔ اس لڑکے کا نام پھوگ تھا۔ رشتے سے انکار نے پھوگ کو عاشق سے رقیب میں بدل دیا۔ کھیت نامے ایک نوجوان جو ماروی کا کزن تھا، اس سے ماروی کا رشتہ طے پا گیا اور ماروی اور کھیت دونوں شادی کے لیے ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے۔ اس غم کی وجہ سے پھوگ ملیر چھوڑ کر اس وقت کے سندھ کے حکمران عمر کے پاس عمر کوٹ جا پہنچا۔ ان دونوں سندھ کا حاکم عمر سمرو تھا۔ کہتے ہیں کہ پھوگ عمر سمرو کے مشہور زمانہ قلعہ عمر کوٹ میں ملازم ہو گیا۔ تھوڑے عرصے میں اس نے عمر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ باتوں میں پھوگ نے عمر سے ماروی کا حسن کا تذکرہ کیا اور اس رنگ میں کیا کہ عمر بےتاب ہو گیا۔ عمر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ماروی کو خود دیکھنے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے پھوگ کو ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر ملیر روانہ ہو گیا۔ تھر میں عام طور پر خواتین ہی پانی بھرنے جاتی ہیں، چاہے جتنا مرضی دور سے پانی لینے جانا پڑے۔ مٹی کے گھڑے اٹھائے پانی کی تلاش میں سرگردان خواتین عام نظر آتی ہیں۔ ماروی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی۔ عمر نے اس کنویں پر ماروی کا انتظار کیا اور خود کو مسافر ظاہر کر کے ماروی سے پانی پلانے کی درخواست کی۔ اسے دیکھتے ہی عمر ماروی پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر ماروی کو اغوا کر کے عمر کوٹ لے آیا۔ عمر کوٹ پہنچ کر عمر نے ماروی کو قلعے میں قید کر دیا اور یہ پیشکش کی کہ مجھ سے شادی کر لو تو تمہیں منہ مانگی دولت ملے گی۔ عمر نے ماروی کو جاہ و مرتبہ اور خزانہ سب کچھ پیش کیا۔ عمر نے یہ لالچ بھی دی کہ اس کے والدین کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جب اس طرح بھی عمر ماروی کا دل نہ جیت سکا تو اس نے یہ کہہ کر ماروی کو 1 سال کے لیے مستقل قید میں ڈال دیا کہ اگر اس دوران میں تمہارا دل نہ جیت سکا تو تمہیں واپس ملیر چھوڑ آؤں گا۔ ماروی کے لیے ہر دن 1000 سال کے برابر تھا۔ اس نے عمر سے کوئی دلچسپی تھی نہ ہی اس کے مال متاع سے، وہ کسی طور پر بس دن گزار رہی تھی۔ سندھی شاعری میں ماروی کے ان دنوں کا تذکرہ بہت اداسی اور بے قراری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ماروی ہر وقت اپنے تھر اور تھر باسیوں کو یاد میں روتی رہتی تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور وائی گیت آہی مند ملار کھمبیا کندس کپڑا، بسنت کی رت لوٹ آئی ہے میں بسنتی جوڑا پہنوں گی، اسے دکھ اور جدائی کی یاد میں لکھی گئی ہے۔ آخرکار قید کا 1 سال جو ماروی پر کئی ہزار سال بن کر گزرا کسی طور پر گزر گیا، مگر ماروی کے دل میں عمر کے لیے کوئی محبت کی چنگاری نہ سلی، بلکہ اپنے دیس اپنے ماروروں کی یاد میں ہر وقت آنسو بہا کر عادی رہ گئی، اور اس کی زبان پر ہر وقت یہی ہوتے تھے کہ ویندس پنجے ملک ملیر، میں اپنے ملک ملیر واپس جاؤں گی۔ جب عمر نے یہ دیکھا کہ ماروی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس نے اپنا وعدہ ایفا کرتے ہوئے ماروی کو اس کے گاؤں ملیر پہنچا دیا۔ تب کہیں جا کر ماروی کی جان میں جان آئی۔ ماروی کے انجام کے متعلق کئی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماروی کو وطن واپسی کے بعد کاری قرار دے کر قتل کر دیا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماروی کو گاؤں بدر کر دیا گیا اور بطور سزا اسے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بھوک پیاس اور تھر کی بے مہری کے ہاتھوں ماری جائے۔
ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ماروی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آگ کے امتحان سے گزرنا پڑا۔ جب آگ نے اسے نقصان نہ پہنچایا تو اس کی معصومیت ثابت ہو گئی اور پھر اس کی کھیت کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ پہلی روایت تو حقیقت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ تھر میں کاری کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ دوسری اور تیسری روایت کریں قیاس ہیں کہ اکثریت کے نزدیک تیسری روایت درست ہے۔